منزلة المعلوم لادعاء ظهوره۔ جس طرح کبھی معلوم کو مجہول کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے، اسی طرح کبھی مجہول کو معلوم کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے۔ لادعاء ظہورہ، اس کے ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، یعنی گو کہ فی نفسہ ہی وہ مجہول ہے، لیکن مجہول ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے ظاہر و باہر ہے کہ ہر آدمی اسے سمجھ سکتا، اور جب اسے معلوم کی منزل میں اتار لیا گیا تو وہاں تیسرا طریقہ یعنی انما کا استعمال وہاں پر ہوتا ہے۔ جیسے انما نحن مصلحون، تو انما نحن مصلحون میں انما لایا گیا، یعنی ہم کیا ہیں؟ مصلحی، یعنی وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا مصلح ہونا یہ ظاہر و باہر معلوم ہے، اس لیے انہوں نے انما کے ساتھ کہا کہ انما نحن مصلحون، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مصلح ہی ہیں، مفسد نہیں۔ تو گویا مفسد ہونے کا ان لوگوں نے انکار کیا، اس لیے ان کے رد کے طور پر اس کے بعد فرمایا گیا الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی مفسد، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے مفسد ہونے کا انکار کیا۔ وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُومِ، اور کبھی مجہول کو معلوم کی منزل میں اتار دیا جاتا ہے، لادعاء ظہورہ، اس کے ظہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے۔ فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ الثَّالِثُ، تو اس کے لیے تیسرا طریقہ یعنی انما کا استعمال ہوتا ہے، جیسے انما نحن مصلحون وَلِذَلِكَ جَاءَ، یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد الا انہم هم المفسدون آیا، للرد علیہم، ان کے رد کے لیے۔ مؤکداً بما ترى، اس کے ساتھ مؤکد کر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الا انہم هم المفسدون میں کتنی زیادہ تاکید کہ پہلے الا آیا۔ الا کا مطلب خبردار، یہ حرف تنبیہ، اب بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے اگر کہیں ہندی میں لکھا رہے اوپر سے ساودھان، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ خبردار ہو جاؤ، یعنی کوئی اہم بات کا اعلان۔ پھر اعلیٰ کے بعد انا آیا، اس کے بعد پھر ہم ضمیر فصل کے ذریعہ اسم و خبر کے درمیان فصل کیا گیا، جس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ اسمیہ کا استعمال ہو، جملہ اسمیہ لایا گیا، اور خبر پر بھی الف لام داخل، اتنی تاکید لائی گئی۔ وَمَزِيَّتُ إِنَّمَا عَلَى الْعَطْفِ،
اب انما کو عطف پر کیا فضیلت حاصل؟ قصر کبھی عطف کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی انما کے ذریعہ ہوتا ہے، تو انما کو عطف پر کیا فضیلت حاصل، کیا خوبی حاصل؟ تو فرماتے ہیں مزیت انما اللفظ انہ یعقل منہ الحکمان معا، عطف پر انما کی خوبی یہ ہے کہ انما سے دونوں حکم ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں، یعنی حکم مثبت اور حکم منفی دونوں ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے کہا انما انا تمیمی، یعنی میں تمیمی ہی ہوں، تو جہاں تمیمی ہونا سمجھا گیا وہاں قیسی ہونے کی نفی بھی سمجھی گئی۔ تو انما کے ذریعہ دونوں حکم یعنی مثبت اور منفی دونوں ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں، جبکہ حرف عطف کے ذریعہ مثبت اور منفی دونوں ایک ساتھ نہیں سمجھے جاتے، بلکہ ایک بات بھی کرے۔ مثلا کہا زید کاتب، تب اس سے کاتب ہونا سمجھا گیا، لیکن شاعر نہیں ہے، ابھی اس سے یہ نہیں سمجھا گیا۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہا گیا کہ زید کاتب ہے تو اس کا کاتب ہونا تو سمجھا گیا، لیکن شاعر نہیں ہے وہ اس سے نہیں سمجھا گیا۔ ہاں اب اس کے بعد جب لا شاعر کہا جائے گا تو یہ سمجھا گیا کہ وہ شاعر نہیں۔ تو عطف میں مثبت اور منفی دونوں ایک ساتھ نہیں سمجھے جاتے، بلکہ پہلے مثبت حکم مثبت سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر حکم منفی۔ لیکن انما کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مثبت اور منفی دونوں ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں۔ وَمَزِيَّةُ انما علی العطف، اور عطف پر انما کی خوبی یہ ہے کہ انہ یعقل منہ الحکمان معا، کہ اس سے دونوں حکم ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مَوَاقِعِهَا التَّعْرِيض، اور انما کا سب سے بہتر محل تعریف ہوتا ہے، یعنی جہاں کسی کی تعریف کرنی مقصود ہوتی ہے وہاں انما کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ جیسے کہا مثلا دو لڑکے ایک ساتھ، زید اور عمرو دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، تو اب اس کے بعد کہا کہ انما الطالب زید، یعنی طالب علم تو در حقیقت زید ہی۔ تو جب دونوں ایک ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں، دونوں ایک ساتھ پڑھتے لکھتے ہیں، اب کوئی کہے کہ انما الطالب زید، یعنی طالب علم تو در حقیقت زید ہی، تو گویا اشارہ کر رہا ہے، تعریض کر رہا ہے کہ امر وہ طالب علم نہیں، اگرچہ طالب علم کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، کرتا پیجامہ ٹوپی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن در حقیقت طالب علم وہ نہیں۔ تو انما کا سب سے بہتر موقع استعمال تعریض، جیسے انما یتذکر اولو الالباب، عقل والی ہی دھیان دیتے، تو اولو الالباب کہہ کر کے اس بات کی تعریض کی گئی
کہ کفار وہ اپنی شدت جہالت کی وجہ سے جانوروں کی طرح سے کہ کتنا ہی انہیں ڈرایا جائے کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا. تو یہاں پر تعریض کی گئی کہ کفار شدت جہالت کی وجہ سے جانوروں کی طرح سے ہیں، تو اب ان سے کوئی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ جانوروں سے کوئی امید رکھی جائے. جیسے انما یتذکر اولو الالباب فإنہ تعریض بأن الکفار من فرط جہلہم کالبہائم، کیونکہ اس میں اس بات کی تعریض ہے کہ کفار اپنی شدت جہالت کی وجہ سے بہائم کی طرح سے فطمع النظر منہم کطمعہ منہا، تو ان سے امید رکھنا ایسی ہے جیسے کہ جانوروں سے کوئی امید رکھی جائے. ثم القصر کما یقع بین المبتدأ والخبر، پھر قصر جیسے مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی ہے. مثلا زید قادم لا شاہد، تو یہ قصر کس میں ہے؟ مبتدا اور خبر. انما انا تمیمی، یہ قصر کہاں ہے؟ مبتدا اور خبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ قصر جس طرح سے مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتا ہے جیسا کہ گزرا، اسی طرح سے قصر فعل اور فاعل کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے. جیسے ما قام الا زید، یعنی زید ہی کھڑا ہوا. تو یہاں قیام وصف قیام ہے مقصور، اور ذات زید ہے مقصور علیہ. مقصور کا مطلب جس کا حصر کیا جائے، اور مقصور علیہ جس پر حصر کیا جائے. تو ما قام الا زید میں قیام ہے مقصور، اور زید ہے کیا؟ مقصور علیہ. تو یہاں فعل کا حصر کیا گیا ہے فاعل میں. تو فرماتے ہیں کہ ایسی ہی قصر فعل اور فاعل کے درمیان بھی واقع ہوتا ہے، جیسے کہ ما قام الا زید وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ میں بھی، یعنی فعل اور فاعل کے علاوہ، اسی طرح سے مبتدا اور خبر کے علاوہ، وغیرہما کا مطلب مبتدا اور خبر کے علاوہ اور فعل اور فاعل کے علاوہ میں بھی قصر ہوتا ہے. ففی الاستثناء یؤخر المقصور علیہ مع اداة الاستثناء، تو استثناء میں مقصور علیہ اداة استثناء کے ساتھ مؤخر ہوتا ہے. استثناء میں مقصور علیہ اداة استثناء کے ساتھ مؤخر ہوتا ہے، یعنی اس میں مقصور پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اداة استثناء آتا، حرف استثناء، اور حرف استثناء کے معنی بعد کیا آتا ہے؟ مقصور علیہ. تو فرماتے ہیں کہ استثناء میں مقصور علیہ اداة استثناء کے ساتھ مؤخر ہوتا ہے، یعنی دونوں مقصور سے مؤخر ہوتے ہیں، اداة استثناء بھی اور مقصور علیہ. اور خود ان دونوں میں ترتیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے اداة استثناء آتا ہے، پھر اس کے بعد مقصور علیہ آتا ہے. وَقَلَّ تَقْدِيمُهُمَا بِحَالِهِمَا، اور
ان دونوں کی تقدیم یعنی ادات استثناء اور مقصور علیہ کی تقدیم جبکہ دونوں اپنی حالت پر ہوں، دونوں اپنی حالت پر ہوں کم ہی ہوتی. تو کیا ہوتی ہے دونوں کی حالت کہ پہلے ادات استثناء آتا ہے پھر اس کے بعد مقصور علیہ آتا ہے. اس حالت کی بقا کے ساتھ ان دونوں کی تقدیم یعنی مقصور پر ان دونوں کی تقدیم کم ہی ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ قلّہ تقدیمہما اور ان دونوں کی تقدیم، کن دونوں کی تقدیم؟ ادات استثناء اور مقصور علیہ کی تقدیم جبکہ دونوں اپنی حالت پر ہوں. یا اب ان کی حالت کیا ہے کہ ادات استثناء کے فوراً بعد مقصور علیہ ہے، تو ان دونوں کی تقدیم مقصور پر کم ہی ہوتی. جیسے ما ضرب الا امرا زید یا ما ضرب الا زید امرا. تو ما ضرب الا امرا زید کا مطلب کیا ہے؟ مقصور علیہ یہاں پر کیا ہے؟ امر ہے. ادات استثناء کے فوراً بعد کیا آئے گا؟ امر آئے گا. ٹھیک ہے، نام مقصور علیہ آئے گا. تو ما ضرب الا امرا زید کا مطلب یہ ہے کہ زید کی ضاربیت امر ہی میں منحصر، زید کی ضاربیت امر ہی میں منحصر ہے، یعنی فاعل یہاں پر منحصر ہے کس میں؟ مفعول میں. تو زید کی ضاربیت جب امر ہی میں منحصر ہے تو کیا ترجمہ ہوگا ما ضرب الا امرا زید کا؟ زید نے امر ہی کو مارا، زید نے امر ہی کو مارا، کسی اور کو نہیں مارا. اور ما ضرب الا زید امرا، یہاں پر الا کے بعد فاعل آ رہا، ہاں تو مقصور علیہ کیا ہے یہاں پر؟ زید. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امر کی مضروبیت زید ہی میں منحصر، امر کی مضروبیت زید ہی میں منحصر، یعنی امر صرف زید کا مضروب ہے، باقی کسی اور کا مضروب نہیں. یعنی امر کو زید ہی نے مارا. کیا ترجمہ ہوگا؟ امر کو زید ہی نے مارا، یعنی کسی اور نے نہیں مارا. تو امر کی مضروبیت یہ منحصر ہے کس میں؟ زید. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ادات استثناء سے مقصور دونوں صورت میں مؤخر ہے نا، مؤخر. تو کہتے ہیں کہ ایسا کم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ الاستلزام ہی کثرت صفت قبل تمامہا، کیونکہ یہ ہے اس بات کو مستلزم ہے کہ صفت کا قصر اس کی تمامیت سے پہلے کر دیا جائے. کیا لازم آئے گا اس صورت میں کہ صفت کا قصر اس کے تام ہونے سے پہلے کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر پہلی صورت میں زید کی ضاربیت امر ہی میں منحصر ہے، زید کی ضاربیت امر ہی منحصر ہے. تو ابھی زید کی ضاربیت جو صفت ہے ابھی اس کا ذکر آیا ہی نہیں کہ اس سے پہلے امر میں اس کو منحصر کر دیا گیا. زید کی ضاربیت کا ذکر آیا بھی، ما ضرب الا امرا زید میں امر سے پہلے زید کی ضاربیت کا ذکر آیا نہیں آیا، بعد میں آ رہا ہے. تو اب اس صفت کا انحصار موصوف میں اس میں امر میں کر دیا گیا اس کے تام ہونے سے پہلے ہی. ایسی دوسرے میں بھی